وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو برائی کر بیٹھے یہ اپنی جان پہ ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے رب سے معافی طلب کر لے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے مالک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتلا دو میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھے تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں، میری رحمت بڑی قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو چاہیے کہ میری بات کو مان لیں، میرے ساتھ ایمان لے آئیں، رشد و ہدایت ان کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یمہل، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں حتی اذا كانت ثلث اللیل الاخر، جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، نزل الى السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق، فنادى، اور اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، حل من داع، کوئی ہے دعا کرنے والا، حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے؟ پہلے وہ سوچئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج بھر رہا ہے، تم نے پکڑ لیا اور وہ شیطانی تھا، ایک دن دو دن تین دن کہتا آج چھوڑ دو کل نہیں آؤں گا، پھر دوسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن آ گیا، کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا
میں صبح تک تیرے قریب نہیں آؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقک وہو کذوب، دنیا جہان کا جھوٹا ہے شیطان، لیکن یہ بات سچ بول گیا. آیت الکرسی اس قدر عظیم نعمت ہے، اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی گئی، کبھی اللہ رد کرتے ہی نہیں. اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے صبح و شام ان سے آیت الکرسی سنو. چھوڑ دو ان باتوں کو کہ بچے پڑھ لیں گے. اب بچوں کے پاس ملہیات بہت ہیں. آپ 2 منٹ ذرا اپنی توجہ ہٹا کے دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تخیلات میں بھی، تفکرات میں بھی، اور فزیکلی بھی واقعتاً کہاں سے کہاں چلے جاتے. ان سے محبت کیجئے، ان سے وفا کیجئے، ان کو نعمت بنائیے. یہ کب بنیں گے نعمت؟ جب ان کے بارے میں سوچ بنیں گی کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے کھلونے ہیں تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رکھنا انہیں. میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چوتھا لفظ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں. اس میں اعظم ہے یہ. اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے. درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہیں اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا ہے. اللہ میں یہ چاہیے. فَلْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.